احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضور کی ساری امت کا ایمان ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ایک پلے پر، تو حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ ساری امت کا ایمان ایک طرف، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، نجبا بھی ہیں، شرفا بھی ہیں، سارے صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، علماء صالحین، مجتہدین سب موجود ہیں۔ ان سب کے ایمان کو ایک ترازو پر رکھ دیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایک پلے پر، تو پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں ابوبکر صدیق سے وہ رات خرید لیتا۔ ایک نیکی کے متعلق آپ فرماتے ہیں وہ رات خرید لیتا۔ آپ سے پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا وہ جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا، اپنی جان کو جوخم میں ڈالا، سانپ ڈستا رہا لیکن آپ نے پیر میں حرکت تک نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا بہت اہم فرض ہے، اور اگر جان بچی ہے تو دوسرے سارے فرائض ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں پر جان بھی نچھاور کر دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ معاملہ ایک بار کا نہیں ہے، ایک بار کا نہیں ہے، ہر بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس قدر ایکٹیو ہوا کرتے تھے اور ایسے پھرتیلے کہ مولا کائنات حیدر کرار، جن کو اسد اللہ الغالب ہم کہتے ہیں، یقیناً وہ ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر کوئی لفظ مشہور ہوتا ہے تو وہ شجاعت علی۔ شجاعت کا مطلب کیا؟ بہادری، جس کو پوری دنیا حیدر کرار کہے، اور حضرت علی کی شجاعت مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے میں کائنات میں سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق کو سمجھتا ہوں، جن کو حیدر کرار خود کہیں کہ ابوبکر صدیق کو میں سب سے بڑا شجاعت مند سمجھتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اب یہاں پر بات کرنے کی بھی کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے غزوات میں شرکت فرمائی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر سفر میں ساتھ رہے، جتنی جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ان ساری جنگوں میں سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ رہے، عمرے میں ساتھ رہے، حج میں ساتھ رہے، بلکہ ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے۔ کون سا ایسا مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ دور رہے؟ ہر سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، یہ سب غزوات میں سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، جب خطبہ آخری حضور دے رہے ہیں اس وقت رسول پاک کے ساتھ رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں پڑھائی ان سب نمازوں میں اقتدا حضرت ابوبکر نے فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اگر سب سے زیادہ شرف کسی کو حاصل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ہے، اور حد تو یہ ہے انتقال کے بعد آج بھی ساتھ میں ہی سو رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب پہلے سور پر سارے لوگ مر جائیں گے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنا چاہے تو اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور وہ سور پھونکیں گے، تو پھر کائنات میں جب لوگوں کا زندہ ہونے کا وقت آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ حضور پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر اور پھر عمر۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس انداز میں میدان محشر میں آئیں گے؟ فرماتے ہیں میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پہ۔
اس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں آئیں گے. اب اندازہ کریں وہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ساتھ آئیں گے. تو پھر یہاں پر مقامات اور مراتب کو جو لوگ تول رہے ہیں، ان کا نمبر ان کا نمبر، ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے. میرے عزیزو، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 نمازوں کی امامت کا حکم فرمایا، اور پھر یہ فرمایا جس جماعت میں ابو بکر موجود ہے اس جماعت کو زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امام بنائے. ہاں، یہ حدیث پاک ہے. اس جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی اور وہاں پر امام بنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں اگر کسی نے امامت کی ہے نمازوں کی مسجد نبوی شریف میں، تو سوائے حضرت ابو بکر کے کسی نے نہیں کی. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا تھا، 17 نمازوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی. اس میں ایک خفیہ نکتہ بھی یہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز صحابہ کی نمازوں کی امامت کے لیے پسند فرمایا، یقیناً وہی حضور کی وفات کے بعد ساری دنیاوی معاملات اور ساری جنگوں کا بھی امام اور خلیفہ رسول ہونے کے بالکل حق پر تھا، اور ہو بھی گئے. اللہ کی منشا کے مطابق یہ خلفاء کی ترتیب پائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے یہ ساری چیزیں ہوئی. بہرحال آج مجھے بہت ساری دیگر معاملات پر گفتگو نہیں کرنی ہے، تھوڑا سا وقت ہے. ہم برکت کے لیے آج کی اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر چیز سے زیادہ اگر کسی چیز کو عزیز رکھتے تو حضور کی رضا. کسی نے آپ سے پوچھا کہ دنیاوی چیزوں میں آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ دیکھیں، ایک دینی معاملات ہے. دینی چیزوں میں اور دنیاوی چیزوں میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے آپ دینی معاملات میں یہ کہیں گے کہ قرآن پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، حج کرنا ہے. اور دنیاوی جو بہت سارے امور ہیں ان معاملات میں آپ ہو سکتا ہے اپنی پسند میں کہیں کہ میں فلاں گوشت کھانا پسند کرتا ہوں، فلاں ڈش اچھی لگتی ہے، فلاں لباس اچھا لگتا ہے. دنیاوی امور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا دنیاوی معاملات میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حالانکہ اگر آپ کی پسند میں بتاؤں تو وہ دنیا ہو ہی نہیں سکتی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز النظرۃ الی وجہ رسول اللہ. کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مجھے رسول اللہ کے چہرے کی طرف ہر وقت دیکھتے رہنا، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا، یہ میرا پہلا پسندیدہ عمل ہے. پھر پوچھا گیا دوسرا عمل اور کیا ہے دنیا میں آپ کو پسند؟ کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ زَوْجِ رسول اللہ. کہتے ہیں میری دوسری اگر پسند پوچھو گے تو میری پسندیدہ چیز دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں رہے. یعنی گھوم پھر کر کے اگر آپ آئیں گے ان کی پسندیدہ چیزوں کا محور ذات رسول ہی پائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی ان کا دین بھی وہی ہے، ان کی دنیا بھی وہی ہے. عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اشعار میں یوں کہا تھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ صدیق اکبر کا ہی ایمان ہے. انسان ہی انسان وہ انسان ہے، یہ رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں فاضل بریلوی. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بتایا ہے، اپنی پوری زندگی سے بتایا ہے. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست. ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے. حضور تک پہنچ جاؤ. حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقتداء اور ان کے اتباع، ان کے نقوش قدم تک پہنچ جاؤ، یہی دین ہے. جہاں تم پالو گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو، سمجھ لو دین پر تم آ گئے. اور ان کو چھوڑ کر کے دین کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے
تو پھر وہی حال ہے گوگل میپ کی طرح سے، کبھی ادھر کبھی ادھر لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھٹکتے رہ جائیں گے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دین ہے تو وہ شخص گمراہ ہے، گمراہ ہے، بلکہ خارج اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دین ہی نہیں ہے۔ اب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کی کچھ وہ باتیں عرض کروں جو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہیں، محبت رسول میں بھری ہوئی ہیں۔ جب ہجرت کی رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا ہجرت کا رات کے وقت میں، اور واقعہ تفصیل سے ہے، جب کفار مکہ ہر ایک خاندان سے ایک ایک آدمی تلواریں لے کر کھڑا تھا حضور کے گھر کے اطراف کہ آج رات حضور کا قتل کرنا ہے، اس میں ہر خاندان والا شریک تھا۔ رات کا کافی پہر گزر جانے کے بعد ان کا پلان یہ تھا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر ہم قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی رات حکم فرما دیا کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جائیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا، اور انہی کافروں کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، کسی کافر کو نظر نہیں آئے۔ یہ صاف حدیثوں میں موجود ہے۔ وہ کھڑے رہ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اب پورا واقعہ نہیں، جس واقعے کو چھیڑنے کا مقصد یہ تھا آپ کے سامنے کہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینے کا راستہ اختیار فرمانے کی بجائے ابو بکر صدیق کے مکان میں آئے، ان کے گھر آئے، اور رات کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر آئے تو دیکھا دروازہ کھلا ہی ہے، اور اندر داخل ہوئے سلام کیا تو دیکھا ابو بکر صدیق جاگ بھی رہے، یا آدھی رات گزر چکی تھی۔ تو جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں اندر داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اچھل کر کھڑے ہو گئے اور سیدھے کہا یا رسول اللہ، کیا ہجرت کا حکم آ چکا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم اس بات کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کچھ دنوں پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی جب اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کا حکم فرمائے گا اور میں مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف رخصت ہو جاؤں گا، اور میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ اپنے ساتھ کس کو لیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر تم میرے ساتھ سفر میں رہو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے لے کر آج تک نہ رات میں نے دروازہ بند کیا ہے، نہ رات میں نے کبھی آرام کیا ہے، اس انتظار میں کہ میرے آقا تشریف لائیں گے اور ہجرت کا سفر ہوگا اور میں ساتھ چلوں گا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہے محبت مصطفیٰ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے جھلکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنی ہر چیز کو وار دیا نبی پاک کی زندگی پر۔ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں، ان کی اولاد بھی تھی، ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے بوڑھے باپ ابو قحافہ بھی تھے جن کی آنکھیں جا چکی تھی، ماں تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے توجہ نہیں فرمایا، بس رسول اللہ کے ساتھ چلنا ہے، چل پڑے۔ اور جب نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے، اللہ اکبر، یہ پورا ہجرت کا سفر عشق میں ڈوبا ہوا ایک سفر ہے۔ کاش ہر مسلمان اس سفر کی ہر باریکی کو پڑھ لے، ہر تفصیل کو پڑھ لے، مزہ آ جائے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ سفر ہو رسول اللہ کے ساتھ اور صدیق اکبر جیسا ساتھی ہو، کہاں کہاں ادب میں دکھاؤں اور کہاں کہاں محبت کے جلوے دکھاؤں۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سیدھے جو مدینے کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی مشورہ تھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو جب معلوم ہوگا تو کہ ہمارے پیچھے لوگوں کو دوڑا دیں گے، تو اسی راستے پر ہی آ جائیں گے جو مدینے چلتا ہے، ہم اس کے اپوزٹ کوئی راستہ لے لیتے، اس کے برعکس، اور گھوم کر کے مدینے کے راستے کی طرف آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے اس مشورے کو پسند فرمایا،
پھر جو مدینے جاتا تھا راستہ اس کو چھوڑ کر اس کے اپوزٹ راستہ لیا، اپوزٹ راستہ، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے جو غار ثور آتا ہے. غار ثور یہ مدینے کے راستے پر نہیں ہے، آج بھی جا کر دیکھیں گے مدینے کا راستہ الگ ہے، غار ثور الگ ہے. تو غار ثور یہ درمیانی راستے میں ایک پہاڑی کا نام ہے، جبل ثور اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک غار ہے. اور اس غار کی بھی کیا کیفیت ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. اس غار کا ذکر قرآن پاک میں ہے 10ویں پارے سورہ توبہ میں. تو یہ جبل ثور، پہاڑ، ثور کا پہاڑ، یہاں پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا راستہ لمبا ہے، ہم یہاں پر تھوڑا وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کی تلاش اور جستجو کم ہو جائے، ڈھونڈنا ڈھانڈنا ان کا جو کم ہو جائے تو پھر ہم آگے کا سفر کریں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. تو اب جو غار ثور پر جا کر آرام کرنا تھا، جبل ثور جانتے ہیں اس کی اونچائی 5000 فٹ ہے، 5000 فٹ کی اونچائی پر ہے. بہت کافی سال قبل حج کے سفر میں اوپر گیا تھا، اور ہماری اس عمر میں جا کر آنے کے بعد 8 دن تک پیر، ران اور پٹھے خوب درد کرتے رہتے ہیں. اتنی اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، وقفہ لے لے کر کے چڑھنا. ہاتھ میں 2 بوتلیں تھیں، اس میں ایک تو ہم نے پھینک دیا، وہ بھی وزن لگ رہی تھی. 2-4 سیب تھے، وہ بھی چھوڑ دیے کہ وہ بھی وزن لگ رہی ہیں. وہاں پر چڑھنے والوں کی حالت یہ رہتی ہے، فجر کی نماز کے وقت چڑھتے ہیں، کافی وقت کے بعد اوپر پہنچتے ہیں، کئی لوگوں کو چکر آتے ہیں، کئی لوگوں کو الٹیاں ہوتی ہیں. بہرحال سفر تو وہ چڑھائی کا بڑا کٹھن ہے اور پراپر کوئی راستہ نہیں ہے. ان ظالم سعودیوں نے کبھی ایسے مقامات کے لیے کوئی خاص راستہ نہیں بنایا، ورنہ ان کے جوئے کا اڈا ہوتا تو سمندر میں بھی راستہ بناتے. ان کو عیاشی کرنا ہوتا، ہاں جہاں سے دجال نکلنے والا ہے وہاں پر یہ بادشاہ نے محل بنا رکھا ہے، مقام جرف پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کے ایمان میں تو ہے ہی نہیں. ان کا سارا ایمان، ان کا سارا دار و مدار اسرائیل پر ہے، یہودیوں کے ساتھ ہے. بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی اونچائی پر یہ غار موجود ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، چڑھائی شروع کیا، اوپر جا کر غار میں آرام کرنا تھا سب سے اونچی چوٹی پر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑے سفر کے بعد آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے، تھکان محسوس فرمانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلد اوپر مقام پر پہنچنا ہے، آپ کے لیے آپ کے اس غلام کے کندھے حاضر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سوار ہو جائیں، آپ کا یہ غلام لے کر چلے گا. عزیزان گرامی وقار، پوری کائنات میں تنہا ابوبکر صدیق ہے جس کے کندھوں پر میرے آقا نے سواری فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے بار نبوت کو اٹھانا یہ معمولی بات نہیں ہے میرے عزیزو. جس کو اللہ منتخب فرمائے بس وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق 5000 فٹ اونچائی تک پہنچے. وہاں غار میں 2 سے 3 دن تک کا قیام رہا. وہاں پر بھی جو معاملات پیش آئے ان میں سے ہر لمحہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے، عشق میں ڈوبا ہوا ہے. آپ اندازہ تو کریں کہ کفار و مشرکین پیروں کے نشانات دیکھتے دیکھتے وہاں تک بھی پہنچ گئے، قریب آ گئے. اور یہ 2 حضرات غار کے اندر موجود تھے. ان کافروں کے پیروں کے آہٹ محسوس ہونے لگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراہٹ میں آ گئے. گھبراہٹ اور خوف اپنے جان کے لیے نہیں تھی، رسول اللہ کی حفاظت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ اتنے سترک رہتے کہ انہوں نے تو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے غار کے ہر سوراخ کو بھر دیا تھا، کوئی کیڑا بھی داخل نہ ہو. سانپ ڈستا رہا تو آپ نے پیر نہیں ہٹایا. اب جب کفار و مشرکین کو سامنے سے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اندازہ ہونے لگا کہ کہیں رسول اللہ کو یہ نقصان نہ پہنچائیں. اس بات کا خوف ہونے لگا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرنے لگے. تو جانتے ہیں قرآن پاک میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس پورے غار کے اندر کی کیفیت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ دو لوگوں میں سے ایک جو غار میں تھے. جانتے ہیں جب ابو بکر صدیق گھبرانے لگے، دو لوگوں میں سے ایک سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے سے مراد حضرت ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور پاک نے یوں ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت یہ تھی کہ زندگی بھر آپ کبھی کسی چیز کو سے خوف نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جملہ اتنا طاقتور تھا کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج ہم سب کو اپنا حرز جام بنا لینا چاہیے جملہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ارے اس کی عبادت کرنے والے بندے ہم ہیں، اسے سجدہ کرنے والے ہم ہیں، اسے ایک تسلیم کرنے والے ہم ہیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس نے ہم سب کو اپنا مومن بندہ بنایا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور مدد نازل کرے گا. تو جب ہمیں یہ سارے یقین ہے تو خوف کس بات کا، ڈر کس بات؟ اور جو ہوگا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. اگر کہیں ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے تو میرے عزیزوں اس میں اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی حکمت اور کوئی مصلحت ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے، اس سفر کی ایک اور انوکھی بات، جب مدینہ طیبہ پہنچنے والے تھے، اللہ اکبر، یہاں پر بھی دیکھیں جب سفر میں ہوتے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جگہ بدلتے رہتے تھے سفر میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوچتا ہوں کہ دشمن کبھی ادھر سے تیر مارے، کبھی ادھر سے، کبھی آگے یا پیچھے سے، کہیں سے بھی آئے تو پہلے مجھے لگے آپ کی حفاظت کے لیے. یہ دفاع ہے، ناموس رسالت کی حفاظت اسی کو کہتے ہیں. ہر لمحہ ہر گھڑی میرے عزیزو ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف جلسے نہیں، صرف بڑے بڑی کانفرنسیں نہیں، صرف مجلسیں نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہو جس میں ہم حضور کی عزت کا اور ان کی ناموس کی حفاظت کا بھرپور خیال کریں.